السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے تحویل کعبہ یا کعبے کی ڈائریکشن جو چینج ہوئی اس کے بارے میں۔ تو جو روایتوں میں آتا ہے تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور یہ وحی آ گئی، یعنی قبلے کی تحویل کے جو حکم آیا تو وہ اللہ کے نبی اس ٹائم نماز مصروف سے نماز پڑھا رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا۔ تو جس ٹائم یہ حکم آیا اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی مدینے میں تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور جب حکم آیا تو انہوں نے نماز میں ہی رکوع کی حالت میں ڈائریکشن چینج ہوئی اور اپنا رخ جو ہے وہ جس کو قبلہ اولیہ کہتے ہیں، یعنی کہ بیت المقدس، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں اپنے آپ کو چینج کر لیا اور اپنا رخ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیا، بیت المقدس سے۔ اچھا، اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو سوال اٹھتا ہے، یعنی عقل کے حساب سے اگر ہم غور کریں، اور کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے، تو اب چلیں ہم قرآن کے فیصلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، تو اللہ کے اس کے حکم کے مطابق اگر ہم تدبر کریں تو ہمیں کیا نظر آئے گا، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ورلڈ میپ موجود ہے، اگر آپ اس نقشے میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکہ سے اوپر اگر جائیں، یعنی مکہ کے بعد پھر مدینہ کی ڈائریکشن ملے گی آپ کو، اور مدینہ سے اور اوپر جائیں تو آپ کو ملے گا وہ بیت المقدس جہاں پر ہے۔ تو یعنی ڈائریکشن یہ ایسے چل رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، اور یہ 160 ڈگری پہ بالکل ایسے گھوم جاتا ہے اگر یہ اسی طرح ہونا ہے، یعنی پیچھے مکہ ہے اور آگے بیت المقدس ہے، اور جب نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جا رہی ہے اور کعبہ کی اگر کی بات کی جائے گا تو پورا 160 ڈگری پہ گھومنا پڑے گا، یعنی جہاں میری پیٹھ تھی وہاں مجھے اپنا منہ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا اس ٹائم پہ مطلب یہ ممکن ہے یا نہیں، پہلے تو ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خواتین بھی آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ پچھلی صف میں ہوتی تھیں، جو کہا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کریں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور جو امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اگر بیچ نماز کے اندر ایسا حکم ہوا اور انہوں نے تبدیل کیا اپنا رخ، تو اب سچویشن کیا بن رہی ہے دیکھیں۔ پہلے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، مرد حضراتوں میں جو ہے اس کے پیچھے خواتین کھڑی ہوئی ہیں، اور حکم آ کے جب اگر ڈائریکشن میں اس طرح گھوم رہے ہیں وہ، تو اب سچویشن کیا بنے گی، تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، پھر مرد حضرات کھڑے ہوئے، پھر سب سے آگے خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر اب یہ بن گیا کہ ہم خواتین کے پیچھے ہیں اور ہمارے پیچھے امام ہیں ہمارے جو نماز ادا کر رہے ہیں یا ادا کروا رہے ہیں۔ تو یہ عجیب مضحک خیز بات ہے کہ جو چیز ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، جس کو بیان کرتے ہیں وہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ خواتین کا پیچھے کھڑے ہونا، مردوں کا آگے کھڑے ہونا، شاید اس میں افضلیت کی بات ہو، تو چلیں اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں کہ تصور کریں کہ ایسا ہی ہے، اور اگر جماعت ہو رہی ہے اور کوئی دیر سے آنے کا سلسلہ تو یہاں آج بھی موجود ہے۔ فرض کریں کوئی اگر مطلب یعنی لیٹ آیا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا، کیا وہ خواتین کو ہٹا کے آگے جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، تو یقیناً اس کو خواتین کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ دماغ میں آنے والی نہیں ہے، یعنی عقل کے خلاف ہے ساری باتیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ روایت پیش کی جاتی ہے مسلمانوں میں، اور اس کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ صحیح دین یہی ہے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ میں نے موبائل کے اندر اس لیے رکھ لیا ہے کہ قرآن کو اندر بار بار اس میں کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے کہ میں اس صورت پہ جاؤں، جیسے ابھی میں سورہ بقرہ پہ ہوں، اب مجھے سورہ آل عمران پہ جانا ہے، پھر مجھے دوسری صورت پہ جانا ہے۔ تو بہترین حل اس وقت اس دور کے حساب سے یہ موبائل ہے کہ جس میں پورا قرآن ہوتا ہے اور اس کے اندر سرچنگ بھی بہت آسان ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اس وقت نکالی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میرے سامنے ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
وآمنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اب یہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ ہم نے اس کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ جعل البیت، یعنی ہم نے بنایا گھر مثابۃ للناس، اب یہ لوگوں کے مرکز کے لیے، وآمنا، اور امن کی جگہ اس کو بنا دیا ہم نے۔ پھر کہا جا رہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اب یہ واتخذوا، اور تم پکڑ لو یا بنا لو یا ٹھہرا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، صلاۃ کے لیے۔ اچھا، مقام مصلی، اور یہ آج بھی جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی اس کو مقام ابراہیم کہہ لیں یا مقام مصلی کہہ لیں، یہ قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا۔ تو قرآن سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرکز جو ہے وہ کعبہ ہے، اور مصلی کی جگہ وہی ہے۔ اب دوسری طرف میں آپ کو وہ روایتیں بتاؤں گا کہ جس سے بڑی بحثیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر جب دین رائج نہیں ہوا تھا تو اللہ کے نبی کے عقائد کیا تھے جو بیان کیا جاتا ہے، یا کس طریقے پہ چل رہے تھے۔ تو اس پہ سارے متفق ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دین حنیف پہ قائم تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رائج تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رائج تھا اور کعبہ کی فضیلت بھی لوگوں کو اس ٹائم پتہ تھی، متولی بھی تھے کعبہ کے، یعنی بنو ہاشم کے پاس اس کا نظام تھا ان کے ہاتھ میں، اس کا مطلب وہ کعبہ کو پہچانتے تھے۔ بھلے وہاں پر بت تھے یا جو تھے، مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کعبہ کی حیثیت کو وہ پہچانتے تھے، یعنی معروف تھا یہ ان کے اندر۔ اور وہ جب سے کعبہ بنا ہے، جب سے یہ سمجھیں کہ اب جو چیز عرفیت میں آ جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یعنی یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ ڈائریکشن یہ تھی، یہ بات ان لوگوں کو پہلے سے پتہ تھی، مکہ میں رہنے والوں کو۔ اور پھر اب یہ کہنا کہ نہیں جی یہ قبلہ اول نہیں ہے، اگر یہ بات ہے تو میں ایک اور صورت نکال لیتا ہوں، تھوڑی سی اور وضاحت کر لیتے ہیں، پھر بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہاں، یہ اگئی میرے سامنے یہ آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ اب یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے وہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے۔ لیں جی، اور وضاحت مل جاتی ہے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رائج تھا، یعنی اگر اسلام جو ہے وہ اپنی اس حالت میں پہنچ چکا ہے، یعنی اس کی شکل مسخ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین حنیف کی کچھ چیزیں یعنی رائج تھی وہاں پر۔ تو من یرغب، یہ کون ہے جو منہ موڑے یا نفرت کرے، ان ملت ابراہیم، یعنی ملت ابراہیم کے طریقے سے۔ پھر آگے لکھا ہوا الا من سفیہ النفس، یعنی اب یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو احمق تھے، یعنی الا سوائے من سفیہ، سوائے ان لوگوں کے جو پاگل تھے، بے وقوف تھے، یعنی نفس یعنی اپنے اندر خود جو لوگ جیسے تھے، جو خود ساختہ باتیں بنائے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی ان لوگوں کے سوا وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ رائج تھے، مطلب وہ ملت ابراہیم کی طرف تھے۔ یعنی اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ دین حنیف پہ قائم تھے، یعنی چند لوگ جو دین حنیف پہ قائم تھے، ان کے سوا تمام وہ لوگ تھے جو بے وقوف اللہ نے کہا ان کو، یا کم عقل کہا ہے، وہ لوگ جو ہے اس طریقے پہ تھے۔ تو اب تھوڑی دیر ذرا یہ غور کر لیجئے کہ کیا سچویشن ہمارے سامنے آئی کہ جو لوگ دین حنیف پہ قائم نہیں تھے، اللہ نے ان کو پاگل کہا ہے، بے وقوف کہا ہے، یعنی کم عقل لوگ تھے۔ تو یہ تو اور کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ دین حنیف پہ ہی تھے، اور مرکز کا بھی ان کو پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسرا حوالہ بھی ہم نکال لیتے ہیں قرآن سے، تو وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ تو ہمارے سامنے دو باتیں آئیں، ایک تو یہ کہ دین حنیف والی بات، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جعلنا البیت مثابہ للناس، یعنی مرکز اللہ نے بنایا ہوا تھا
اور مرکز موجود تھا کعبہ، کیونکہ وہ رہ ہی وہیں رہے تھے۔ کعبہ اہل قریش جو تھے وہ مکہ شہر میں تھے، اور کعبہ مکہ میں آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ اب تیسرا حوالہ ہمارے پاس آ رہا ہے، میں وہ تیسرا حوالہ قرآن سے نکال لوں اس لیے کہ آیت کا ریفرنس مل جائے، ویسے زبانی سنا سکتا تھا۔ یہ ہے جی سورہ آل عمران کی 130، سورہ بقرہ کی 130 وجل۔ اچھا میں نے پھر جو آپ کو پہلے بتائی تھی ومن یرغب والی، اس کا آیت نمبر شاید مجھ سے، شاید کہ میرے سے کچھ اس میں ہو گئی ہو آیت نمبر میں 2 کا 130، اور سوری ہاں یہ سورہ آل عمران کی 96 ہے، وہ 2 کا 130 تھا، یہ 3 کا 96 ہے۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اب یہاں لیجئے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، بے شک پہلا گھر، وُضِعَ تیار کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تیار کیا تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کو تیار کروایا، کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے تیار کیا۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا، ہدی للعالمین، یعنی انفارمیشن کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کا مرکز ہو گیا مسلمانوں کا کہ وہاں سے ہدایت لی جائے۔ تو اب یہ اول بیت سے شروع ہے یہ آیت۔ تو جو لوگ بیت المقدس کو اول بیت کہہ رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے اول بیت کعبہ کو کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اب کس بیس پہ اس کی ہم نفی کر رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس بیس پہ نفی کر رہے ہیں۔ ان روایتوں کی بیس پہ جس کا نہ کوئی سرا ملتا ہے ہمیں، نہ حقیقت اس کی واضح ہو سکتی ہے، نہ عقلی دلائل میں، نہ عقل میں بیٹھتی ہے وہ بات۔ جو بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ڈائریکشن چینج کر دو تو امام تو پیچھے ہو جائے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، دیکھیں اگر ہم اس کے اندر دلیل، عقلی دلیل نکالنا چاہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحی کا نزول جو ہے نماز کی حالت میں ہو رہا ہے، جو عقل میں نہیں بیٹھتی بات۔ تو اگر نماز کی حالت میں وحی کا نزول ہو رہا ہے تو کنسنٹریشن تو نماز کی ٹوٹ گئی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی توجہ نماز میں تھی یا وحی کی طرف تھی؟ اگر وحی کی طرف تھی تو کیا وہ مطلب ان کا دماغ اس ٹائم حاضر تھا کہ وہ رکوع قیام سجدے کی حالت کو جو ہے نا مطلب فالو کر رہے ہیں اور لوگ ان کی اتباع کر سکیں؟ ممکن، کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اب یہ مطلب خلاف عقل بھی ہے، یہی بات لکھی ہوئی ہے، ابھی آگے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، تو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، تو اس میں مطلب یہ لکھا ہے لوگوں نے کہ یہ ان لوگوں کو اللہ نے بیوقوف کہا ہے۔ کہاں گئی وہ صورت؟ میں نکال لیتا ہوں۔ یہ تھی وہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ ابراہیم۔ تو اس میں جو آگے لکھا ہوا تھا کہ ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، سوائے ان لوگوں کے جو کم عقل ہے، بیوقوف ہے، صفا۔ ابھی یہی آیت آگے بھی آئے گی۔ جو لوگ قبلہ اول کے لیے آیت کوٹ کرتے ہیں نا، اس کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں نکال ہی لیتا ہوں۔ سیقول کا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے ڈائریکٹ وہیں آ جاتے ہیں ہم۔ میں قرآن کھول لوں ذرا، سورہ بقرہ، اور نہیں بلکہ میں اس کو لے لیتا ہوں، ڈائریکٹ سیقول میں چلے جاتے ہیں ہم۔ یہ جی میں نے سیقول کا پارہ کھول لیا، یعنی یہ دوسرا پارہ ہے نا، ہاں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلۃ التی کانوا علیہا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ یہ سٹارٹ بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب سیقول کہیں گے نادان لوگ، سیقول السفہاء، سفہاء ابھی ہم کم عقل لوگوں کو کہتے ہیں، نادان بیوقوف یعنی نیم پاگل، یہ سمجھ لیں آپ۔ تو کہا جا رہا ہے نادان لوگ ضرور کہیں گے۔ اب یہ سین لگا ہوا ہے یقول کے ساتھ، سین گاگی کے فیوچر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قریب یہ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے ہی یہ جس قبلے کی طرف رخ کیا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے،
اسے یکایک پھر گئے۔ اب یہ بات تو جی اور زیادہ قرآن میں کلیئر ہو گئی ہے کہ القبلۃ التی کانوا علیہا، تو یہ ان لوگوں نے کہا تھا جو کم عقل تھے، یہ صفا، اور آج ہمارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کم عقلوں کا دین ہے۔ اب اسٹارٹ کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے کہا تھا وہ کم عقل تھے، یہ اللہ کہہ رہا ہے سیقول السفہاء، کہیں گے کون؟ سفہاء، یعنی یہ سفہاء کی بات ہے، من الناس، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے، ما ولاہم، اب یہ ولا تولا پھر جانا، ان قبلتہم، اپنے قبلے سے، کانوا علیہا، جس کے اوپر وہ تھے۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ شامل، وہ لوگوں کی ڈائریکشن اس طرف تھی جو بیوقوف تھے، یعنی یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے دین اسلام کو بگاڑ لیا تھا، ان میں سے جو لوگ اس طرف کرتے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے علماء مطلب یعنی یہ ان کی بات کو ہماری بات میں شامل کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے قل اللہ المشرق والمغرب، کہہ دو مشرق اور مغرب تو جو ہے اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راستہ دکھاتا ہے، الی صراط مستقیم، تو اللہ جسے چاہتا، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے، اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی جو یہ مانے گا وہ سیدھے راستے پہ ہے کہ یہی قبلہ ہے والے۔ اب یہ بات تو قرآن نے خود تمہیں بتا دی کہ ان اول بیت کہہ کے، تو کہنے کا مطلب ہے جس کتاب کے بارے ہم کہتے ہیں کہ شک نہیں کرنا چاہیے، اس میں وہ روایتیں پیش کر کے ہم شک کر رہے ہیں، تو ثابت یہ وہ بیوقوفوں کی بات تھی، تو یہ ان روایتوں کو ماننا، سفہاء میں شامل اگر اپنے آپ کو کرنا چاہتے تو پھر آپ ان روایتوں کو مانیں جو کسی صورت ٹیلی نہیں ہوتی، نہ ڈائریکشن کے حساب سے ٹیلی ہوتی ہے، کہ ممکن ہی نہیں کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں گھوم جاتا ہوں، تو جہاں میرا منہ تھا وہاں تو میری پیٹھ ہو گئی، ممکن ہی نہیں کوئی صورت، لیکن اس کو تسلیم کرنا کن کا کام ہے؟ سفہاء، یہ قرآن نے لکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص پھر بھی نہ مانے اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ قبلہ اول وہ تھا اور یہ تھا، تو پھر اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ شامل ہونا چاہتا ہے سفہاء کے اندر تو وہ ہو جائے۔ اب وہ تعویلات لے کر آتے ہیں، یعنی جب قرآن کی واضح دلیل سامنے آ جائے اور جو آیت نہیں سمجھ میں آئی اس کو دلیل بنا کے اور ان آیتوں کا انکار کرنا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 حوالے دیے ہیں قرآن کے، تو یعنی ان تینوں کو رد کر کے وہ ایک ٹکڑا صرف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کہ کوئی آیت کو جوڑ کے ایک ٹکڑا سنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یا تو واقعی اگر ہم اس قرآن کو وہ کتاب مانتے ہیں کہ جس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، پھر تو بات کلیئر ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اولا بیت کعبہ کو اللہ نے کہا ہے، اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے کروائی اللہ نے، اور سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ دین حنیف پہ قائم، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، دین حنیف پہ قائم تھے، اور مصلی ابراہیم بھی سب مانتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہی مصلی ابراہیم ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، اس ٹائم تو یہ مانتے ہیں کہ مصلی ابراہیم ہے، اور یہ اس وقت سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا جب سے عبادت یہاں پر ہوتی رہی، ڈائریکشن ہماری یہ تھی، یہ سب بات مانتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں کہتے ہیں لیکن نہیں وہ چند مہینے، میرے خیال ہے 15 مہینے یا 17 مہینے مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں رک کیا۔ اب یہ تعویل پیش کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ بھٹک گئے تھے جب مدینے میں گئے، کہ انہوں نے اس کی طرف پیٹ کر دی اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، جو کہ کوئی حوالہ قرآن میں نہیں ملتا کہ اگر ایسا ہوا اور اللہ کا اگر حکم تھا تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اور یہ بھی تعویل، یہ کئی جگہ علماء ہمارے حوالہ دیتے ہیں، فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی اور یہ بدلنے پہ مجبور۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بدل گئی، حوالہ تو مل جائے کہیں سے، اس کے لیے کوئی آیت ان کو نہیں ملتی کہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 15 مہینے کے لیے نبی کو حکم دیا تھا کہ اپنے ڈائریکشن چینج کر لو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اگر 15 مہینے کے لیے تھا مدینہ میں جانے کا کے بعد، تو 13 سال تو مکہ میں تھے،
نبوت کے 13 سال تو مکہ میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے نا، تو اس کا مطلب ہے 13 سال مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بیت المقدس مکہ کی طرف پیٹ کر دی، پھر گئے اس قبلے سے ہی پھر گئے۔ تو وہ جو بے وقوف لوگ کہیں گے والی بات تھی نا، اگر اس پہ ہم غور کر لیتے ہیں تو جو یہودی حضرات تھے وہ یہودی مدینے میں بھی تھے، جو یہودیوں کا جو تھا وہ قبلہ وہ ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں نیٹ پہ جائیں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہاں ایک دیوار ہے، دیوار گریہ وہ لوگ خود اس کو کہتے ہیں، اور وہ اس کے دیوار کی طرف منہ کر کے اور اپنی عرضیاں، بلکہ دیوار کے اندر وہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اپنی عرضیاں بھی ڈالتے ہیں وہ، اور وہاں پر گریہ کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، جس طرح وہ یعنی کانفیس کرتے ہیں وہ، اور وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس دیوار سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی وہاں مدینہ میں جانے کے بعد 15 مہینے یا 17 مہینے کے لیے یعنی یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک بھی کہوں گا کہ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ بہتان لگانا، اور جس میں اللہ کو بھی مشکوک بنا دینا، یعنی اللہ نے کہیں کہا تو نہیں ہے، تو یہ وہ کہا کرتے تھے، وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ مطلب یعنی کہ تم پھر گئے اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ یہودیوں کا تھا کہ مطلب یعنی ہم تو تم سے قدیم ہیں، تم تو بعد میں آئے ہمارے، اور مطلب یعنی ہم تو یہاں ڈائریکٹ، ہمارا قبلہ تو یہ ہے تو تمہارا بھی یہ ہونا چاہیے، تو مطلب تم تو مطلب یعنی اس سے پھر گئے کہ تم نے اپنی ڈائریکشن وہ کر لی کعبہ والی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ پہلا گھر کعبہ ہی تھا، اب یہ ہم نہیں پھیرے، یہ تو تم پھیرے ہو، اگر دیکھا جائے تو یہ یہودی پھیرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ہیں نا یہ سارے، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یہودی تو پھرے ہم تھوڑی ہیں، پھرے تو تم ہو، جو آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی دیوار کی طرف منہ کر کے، وہ ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پہ جا کے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ ہل رہے ہیں اس طرح کر کے۔ اب یہ ہلنے کا بھی جو ہے نا وہیں سے سیکھا ہے ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کا ہے یہ طریقہ، وہ دیوار کے پاس کھڑے ہوئے اس طرح ہل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا مولوی بچوں کہتا ہے ہلو اس طرح، پتہ نہیں ہلنے سے وہ اندر جائے گا شاید، تو کاپی ان کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کو بگاڑا ہم نے خود ہی ہے، اور جو ان کے طریقے ہیں ان کے اوپر لانا چاہتے ہیں یہ ہم، یعنی بجائے یہ کہ اسلام کی دعوت دیں تو یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور قبلہ اول پہلے وہ تھا اور بعد میں، اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہم یہودی تھے تو اپنے پرانا طریقہ ہمارا یہودی تھا، ہم نہیں تھے یہودی آج بھی موجود ہیں، اگر وہ آبسلیٹ ورژن ہوتا تو ان کا وجود ختم ہو جانا چاہیے تھا، ان کا وجود ابھی بھی ہے۔ تو یہ کہنا دین میں، یہ دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ تو بہرحال جو قرآن کے حساب سے تو قبلہ اول بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، اول ابائد قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن جس کے اوپر علماء بڑی بڑی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ بھٹک گئے، اب اس روایت کو نہیں مان رہے تو ہم بھٹک گئے۔ ہم تو اگر ہم بھٹکے ہوئے تو یہ بھٹکانے والی کتاب ہو گئی نا، پھر قرآن جو ہے پھر تو بھٹکانے والی کتاب ہو گئی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اور ان کی بڑی میں کہوں گا تضحیق والے انداز میں یار وہ تو اہل قرآن ہے، یعنی اہل قرآن ہے، اس کا مطلب ایسے جیسے گمراہ ہے وہ، تو اہل قرآن گمراہ ہے اور اہل حدیث جو ہے نا وہ حق پہ ہے، یعنی یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے گمراہ کرنے والی ہے، اور وہ جو کتاب نہیں بلکہ کتابیں ہیں وہ ہدایت والی کتاب ہو گئی۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ پاگل قرار دیا اللہ تعالیٰ کو، ان لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ سیقول السفہاء، کہیں گے یہ پاگل لوگ، کم عقل لوگ، بے وقوف لوگ۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ کم عقل ہی ہوتا ہے نا، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ اب یہ بے وقوف کہنے اگر کوئی بچہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو خلاف عقل ہو تو ہم ذرا اس کو اچھے جملے میں کہتے ہیں بے وقوف ہے، اور اگر سخت الفاظ میں کہیں گے تو کہ پاگل ہو گئے ہو کیا، ہم کہتے ہیں پاگل ہو گئے کیا، عقل کی خلاف بات کر رہے ہو۔ تو خلاف عقل بات کرنا بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، جہالت ہے، اور ان کو جہالت کو اور پاگل پن کو اور بے وقوفی کو فروغ دینے والے مطلب آج دین کے داعی ہیں، اور اگر جب ریشنل اسلام کی بات کی جائے، عقل کی بات کی جائے تو وہ پاگل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا ان کے پاس راستہ نکل آئے کہ
جو پاگل ہے، بیوقوف ہے، وہی دین کا والی و وارث ہے اس وقت۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں۔ جو قرآن سے مجھے ملا اور جو میں نے اسے سمجھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ مانو یا نہ مانو، یہ آپ کا کام ہے۔ خود غور کریں اور جو بہتر لگتا ہے اس کو اپنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔